بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سمی ابراہیم حاضر خدمت ہے اور تازہ ترین ہے ہمارے پاس لاہور سے علی امین گنڈا پور تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے بالآخر پہنچے اور جلسہ گاہ پہنچے۔ وہاں پر رنگ روڈ پر ایک علیحدہ جلسہ ہو رہا تھا، اس گراؤنڈ میں لوگ علیحدہ تھے، بتیاں آف کر دی گئیں لیکن لوگ وہاں سے نہیں ہٹے، علی امین گنڈا پور کا استقبال کرتے رہے۔ اور وہاں پر پھر جس طریقے سے علی امین کی جو استقبال ہوا ہے، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، میں آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں اس ویلاگ میں۔ لیکن ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ آپ کو بتانی ہے، قاضی فائز عیسیٰ پھنس گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنے جال میں ہی پھنس گیا ہے۔ ایک ایسی حرکت کی ہے قاضی فائز عیسیٰ نے جو مس کنڈکٹ بھی ہے، اور اس کا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کیسے کر سکتا ہے۔ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، یہ جو کمیٹی ہے، اس میں کیسے وہ امین الدین صاحب کا نام ایڈ کر سکتا ہے، منیب صاحب کا نام نکال سکتا ہے۔ میں آپ کو پوری تفصیل دوں گا، اور پھر اس کے علاوہ اس نے ایک خط لکھ دیا ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، آپ کو پوری تفصیل دیتا ہوں۔ 9 سوالوں پر رجسٹرار کو تو اترا ہوا، مطلب بالکل دیوانہ ہو گیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ باولا ہو گیا، بالکل وہ تنا ایک چیز پر وہ تل گئے ہیں۔ لیکن غلطی پہ غلطی جو ہے نا، غصے میں پھر انسان جو کرتا ہے، اس کے کانسیکوینسز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ فوٹیجز بھی آپ نے دیکھی ہیں۔ علی امین گنڈا پور اس نے پہنچا وہاں پر، تو اس نے کہا کہ جناب میں یہاں پر پہنچ گیا، حاضری دی، آپ کو سلامی دی، آپ اسے قبول کریں، اب پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب بظاہر تو وہ جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے، انہی سے بات ہو رہی تھی جو وہاں پر اتنا ہجوم تھا، لیکن پتہ نہیں شاید کوئی اور بھی ان کا مخاطب ہو۔ بڑے مسکرا کے انہوں نے کہا کہ میں آیا اور حاضری دی اور میرا سلام قبول کریں، اور انشاءاللہ عمران خان کو میں رہا کر کے لے جاؤں گا۔ ویری فنی، ویری انٹرسٹنگ جو یہ جیسچر تھے۔ میں کچھ کہنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے ذہین اور فتین ہیں کہ آپ یہ جو ساری گفتگو کی علی امین گنڈا پور نے، آپ سمجھ جائیں گے۔ لیکن جس طرح ورکرز نے اس کو نکالا ہے اور آج رکاوٹیں ہٹائی ہیں اور لے کے پہنچے ہیں وہاں پر، اور پولیس بھاگ گئی۔ پولیس جس نے پہلے سٹیج خالی کرایا تھا، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ چلے جائیں، جب یہ جم غفیر دیکھا تو پنجاب پولیس اج نس گئی اتوں۔ اور پھر میں نے دیکھا عظمہ بخاری بھی بالکل کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اور بیرسٹر عقیل صاحب بھی، جلوس چھوٹا تھا، جلسہ چھوٹا تھا۔ ایک طرف کہہ رہی ہیں عظمہ بخاری کہ چند 100 لوگ تھے، اور دوسری طرف کہہ رہی ہیں کہ جناب جب آپ راستے میں استقبال کرائیں گے تو ٹریفک جیم تو ہوگا نا۔ تو بھائی جب بندے ہی 600 تھے یا 50 تھے تو ٹریفک جیم کہاں سے ہو گیا؟ مطلب خود، کیونکہ جھوٹ کے کو پاؤں نہیں ہوتے۔ لیکن آج کا دن پی ٹی آئی کے نام، علی امین گنڈا پور کے نام، اور عمران خان آج پھر جیتا، لاہور میں جیتا، ان حلقوں میں جیتا جو جعل سازی سے شہباز شریف نے اپنے نام کرایا تھا۔ اب آ جائیے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بڑی ایسی حرکت کی ہے جس پہ وکلاء کہہ رہے ہیں، بارز کہہ رہی ہیں، اور جس پر بہت بڑا ریئیکشن آ سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنی تھی تو اس وقت لیجسلیشن ہوئی تھی، آرڈینری ایک سوال تھا کہ کیا یہ آئین کے ذریعے ہونی چاہیے یا عام لیجسلیشن ہونی چاہیے، لیکن پھر کہا گیا کہ جی یہ عام لیجسلیشن سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لوگ طاقت میں تھے۔ اس کے بعد پھر جب وہ کمیٹی بنی جس میں یہ طے ہوا کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر جج اس کے ممبر ہوں گے، یہ ایک فل کورٹ ہیئرنگ تھی جس میں یہ تمام ججز نے بیٹھ کے، 10 سے زیادہ ججز تھے، انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کمیٹی ہوگی اور یہ اس کی کمپوزیشن ہوگی۔ اب جبکہ لیجسلیشن بھی نہیں ہوئی، ایک آرڈیننس آیا جو کہ لیجسلیشن سے ایک درجے نیچے ہے، اس پر فل کورٹ بلائے بغیر، فل کورٹ ہیئرنگ کے بغیر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیسے اس آرڈیننس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، اور وہ جو سینئر جج کو نکال کے تو جونیئر جج وہ آپ رکھ سکتے ہیں کیسے، کس کرائٹیریا کے تحت؟ اور جو چیز فل کورٹ نے اپروو کی، اگر چھٹیاں فل کورٹ نے اپروو کی ہیں اور ان چھٹیوں میں تبدیلی فل کورٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اس کمیٹی میں کیسے آپ فل کورٹ ہیئرنگ کے بغیر آپ نے یہ ججز کو تبدیل کر دیا، امین الدین کو واپس ڈال دیا اور منیب صاحب کو باہر نکال دیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس پر وکیل سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ایسی حرکت کی ہے قاضی فائز عیسیٰ نے کہ یہ ان کے گلے پڑ سکتی ہے،
اور یہ بڑا ہنگامہ خیز ہوگا آنے والا ہفتہ۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بھی حرکت کی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ میرے سامنے ہے جناب۔ 9 سوالوں پر جناب ایک سوال نامہ بھیج دیا ہے اس کو رجسٹرار کو، جو کہ خود ان کی اپنی ہے، جس کو لے کے آئے تھے، مطلب ٹروپی ڈرامہ ہی ہے۔ اور کہتے ہیں رجسٹرار سے یہ کہا ہے کہ جناب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی تھی؟ پھر کہتے ہیں تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ یہ سوال تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں؟ پھر یہ سوال ہے کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ پھر سوال ہے کہ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ پھر سوال ہے درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ جاری کیوں نہیں کی گئی؟ پھر سوال ہے آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر سوال ہے کہ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا؟ پھر سوال یہ ہے کہ آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے کیا؟ اب جناب پرانا جو اصل جو فیصلہ ہے فل کورٹ کا، اس میں یہ لکھا گیا تفصیل سے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ چیمبر میں ان 8 ججز سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی اگر ابہام ہے تو۔ وہ درخواست آئی اور چیمبر میں اس کی سماعت ہوئی، اور اس میں سماعت کیا کرنی تھی، وہ سوال تھے، اس کا انہوں نے جواب دینا تھا۔ یہ کوئی ہیئرنگ نہیں تھی، نہ یہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کوئی سماعت ہے، نہ کوئی ریویو ہے، نہ اس پہ کسی نے وکیلوں نے آرگومنٹ دینا ہے۔ ریٹن درخواست دے دی گئی کہ یہ سوال ہے، ان کا جواب چاہیے۔ دیٹ واز اٹ، اور وہ جواب آ گیا۔ تو یہ قاضی صاحب کس چکر میں یہ اس کو ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پاکستان بار کونسل نے بھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ بار تو ایک منافقانہ پریس ریلیز دے چکے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس کے ساتھ وہ الائن نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بھونڈی اور غیر قانونی حرکتیں قاضی فائز عیسیٰ کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ آپ اس کے جو ڈیفینڈر ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسا انہوں نے اڑتا ہوا تیر جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، جو قاضی صاحب کی بہرحال بڑا تکلیف ان کو دے گا، اس لیے کہ یہ جس انداز میں اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں، جس انداز میں یہ چیزوں کو اپنے قابو میں لا کے اس نظام پر مسلط رہنا چاہتے ہیں، اب وہ شاید دن گزر گئے، اور اب ممکن نہیں ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری دوبارہ اس طریقے سے ہو سکیں۔ تو ویری انٹرسٹنگ، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور یہ ایک کنفرنٹیشن ہے، اور بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نے